تفسیر کا آج 10واں دن اور پہلی نشست ہے۔ ہم نے 10واں پارہ اور اس کا 7واں رکوع شروع کرنا ہے اور سورہ برات شروع کرنی ہے۔ سورہ توبہ ختم ہوئی تھی، سورہ برات شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ سورہ برات، اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے۔ حدیث حضرت جبریل جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے تو عموماً جب نئی سورہ شروع ہوتی تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سناتے۔ اس سے پتہ چل جاتا بھی ایک سورہ ختم ہوئی ہے اور دوسری سورہ شروع ہوئی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں سورہ برات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ حضرت جبریل جب سورہ برات اور سورہ توبہ کو لے کر آئے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ اس وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں اگر نہیں ہے جس طرح کہ لکھا ہوا ہے تو پھر جب پیچھے سے تلاوت کرتے آئیں گے تو سورہ برات پر پہنچیں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، اور اگر تلاوت کی ابتدا ہی جو ہے وہ ہو رہی ہے سورہ برات سے تو پھر ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات کی شروع میں اس لیے بھی نہیں لکھی ہوئی کہ سورہ برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غصہ کا اظہار ہے، کفار پر عتاب اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ رب العزت کے رحم و کرم کا تعلق ہے، کا معاملہ ہے، اس لیے رحم اور غضب ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کو عذاب سے ڈرایا اور ان کو توبہ کی جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صاف جواب ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہو چکا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، کہ چلو پھرو زمین میں 4 مہینے، واعلموا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، جان لو کہ تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن کہ بے شک اللہ بری ہے مشرکوں سے، وَرَسُولٌ، اور اس کا رسول بھی، وَإِن تُبْتُمْ فَلَهُ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم موڑو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، خوشخبری سنا دیجیے کافروں کو بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن سے تمہارا عہد ہے مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا،
اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو تم ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو ان کے وعدے تک پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوہم، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوہم، اور گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ہر جگہ ان کی طاق میں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر توبہ کر لیں وہ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکاۃَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ سنے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ سورہ براءت میں اللہ رب العزت نے کفار سے اور مشرکین سے اعلان براءت فرمایا کہ بھائی تم جو ہے تم سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور کسی قسم کی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بخشش کی، اگر تم اپنے کفری اور شرک کے نظریات کو نہیں چھوڑتے۔ اور بتا دیا کہ بھائی وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہے، تو اگر وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان کو تو کچھ نہ کہو، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں ان کو قتال کرو، جہاں پائے جائیں ان کو قتل کرو۔ 9 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کے بھیجا، اور پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر اعلان کرو کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ مسلمان حج کے لیے آتے تھے اور مشرک بھی حج کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حج کے اندر انہوں نے کئی طرح کی غلط رسومات نکالی ہوئی تھی، کیا جائے گا۔ تو یہ اپنا فرمایا نا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ اعلان ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن، بڑے حج کون سا دن مراد؟ یوم الحج الاکبر، جس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ حج اکبر سے مراد بعض رات نے کہا کہ یہ 9 ذی الحجہ کا حج تھا، کیونکہ اس سال مسلمان اور مشرک دونوں کا اجتماع تھا، تو دونوں حضرات شریک تھے، اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا۔ اس کے بعد چونکہ مشرک شریک نہیں ہوئے تو یہ حج اکبر ہے۔ اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ عمرہ جو ہے اس کو حج اصغر فرمایا گیا اور حج کو حج اکبر فرمایا گیا ہے۔ تو باہر کیا فرمایا کہ اگر کوئی مشرک پناہ لیتا ہے آپ سے تو اس کو پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے احکامات کو سنے اور اللہ پاک اس کے دل میں اگر حق بات ڈال دے اور وہ قبول کر لے ٹھیک ہے، تو باہر کے بغیر مشرکین کے ساتھ اب کسی قسم کی رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ سورہ توبہ کا پہلا رکوع ہوا اور 10ویں پارے کا 7واں رکوع ہوا۔ سورہ توبہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، 10ویں پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں سے عہد اللہ کا اور اس کے رسول کا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن لوگوں سے آپ نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہے تم بھی ان سے سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیف وإن یظہروا علیکم، کیسے ہو سکتی ہے صلح یا کیسے باقی رہ سکتی ہے صلح؟ وإن یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں،
تو لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تمہارا کوئی بھی لحاظ نہ کریں، نہ تو قرابت کا اور نہ ہی کسی عہد کا۔ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، وہ تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ سے اور ان کے دل نہیں مانتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیتوں اس کے حکموں کے بدلے، انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیتوں کو تھوڑے پیسے کے بدلے۔ فصدوا عن سبیلی، وہ رک گئے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برے ہیں وہ کام جن کو وہ کرتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذلہ، نہیں لحاظ کرتے ہو کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قیام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ توڑے اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر کفر کے سرداروں کو قتل کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، بے شک ان کی قسمیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کہ آپ کیوں قتال نہیں کرتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے توڑا اپنے عہدوں کو، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور فکر میں لگے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے میں، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے چھیڑ چھاڑ کی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا ان سے آپ ڈرتے ہیں، تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، اللہ زیادہ مستحق ہے اس چیز کو سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان سے قتال کرو، اللہ ان کو عذاب دے گا بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ٹھنڈا کر دے گا مسلمانوں کے دلوں کو، ویذھب غیظ قلوبہم، اور نکالے ان کے دل کی جلن، ویتوب اللہ علی من یشاء، اللہ توبہ قبول کرتا جس کی چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ معلوم نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ہیں جہاد کرنے والے، ولم یتخذ من دون اللہ ولا رسول المؤمنین ولیجا، اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو بھیجی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کے جن کو تم کرتے ہو۔ یہ بھی سارا رکوع مشرکین مکہ کے متعلق ہے، اور بتایا ہے کہ بھئی اب اگر انہوں نے پہلے آپ سے معاہدہ کیا جنگ بندی کا، لیکن اس کے بعد پھر اس پہ قائم نہیں رہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ قتال کیا جائے، اور اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، نماز روزہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ عہد کو توڑتے ہیں تو پہلے ان کے جو سردار ہیں پہلے ان کو پکڑا جائے اور ان کا علاج کیا جائے۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا کہ دیکھو پہلے اقدام ہماری طرف سے تھوڑی ہے، کفار کی طرف سے اقدام ہے کہ وہ پہلے مسلمانوں سے لڑتے ہیں، وعدوں کو توڑتے ہیں، بار بار ان کی طرف سے یہ چیز پیش آئی ہے، لہذا ہماری طرف سے پہل نہیں، پہل کفار کی طرف سے ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کے اس حکم کو سامنے رکھیں۔ سورہ توبہ کے 2 رکوع ہو گئے، تیسرا شروع ہو رہا ہے، اور 10ویں پارے کے 8 رکوع ہو گئے، 9واں شروع ہو رہا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آباد کرے اللہ کی مسجدیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر کفر کو،
اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے جن کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جنہوں نے قائم کی نمازیں دی زکاتیں، ولم یخشى الا اللہ، اور نہ ڈرے وہ سوائے اللہ کے کسی سے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے ٹھہرا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو تعمیر کرنا اس شخص کی طرح، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ لڑا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی ہاں یہ سب برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ، یہ مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، خوشخبری سناتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے مہربانی کی، وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ، اور خوشنودگی کی اور بغات کی، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے اس میں نعمتوں کے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر والایمان، کہ نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان کے مقابلہ میں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان کی رفاقت اختیار کرے گا تو یہی لوگ ہیں گنہگار۔ خدا فرما دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اگر ہو تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تم کو ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں تم کو پسند ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، زیادہ پسند تم کو اللہ اور اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو بھیج دے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العزت نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی اور توبہ کی دعوت دی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی برتنے کا حکم دیا ہے۔ فرما دیکھو مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم بیت اللہ کے رکھوالے، مسجد حرام کی انتظامیہ ہیں، بھائی دیکھو وہ جو مشرک ہیں تو ان کو اللہ کے گھر سے کیا نسبت؟ اللہ کا گھر تو توحید کا مرکز ہوتا ہے اور مشرک کو توحید سے چھڑ ہوتی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ تو ان لوگوں کا شیوہ ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کس سے نہیں ڈرتے۔ تو جو لوگ توحید پر قائم ہی نہیں ہیں تو ان کا حق نہیں کہ مسجد کی انتظامیہ بنے، بلکہ مسجد کی انتظامیہ والے وہ ہوں گے جو کہ توحید پرست اور عقیدہ صحیح رکھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا عقیدہ خراب وہ مسجد کی انتظامیہ نہیں بن سکتے۔ اور مشرکین مکہ چونکہ
اس بات کے مدعی تھے کہ ہم نے مسجد حرام کو، بیت اللہ کو تعمیر کیا، ہم اس کی انتظامیہ ہیں، اور ہم جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ستو پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کھانے کی چیزیں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ چیز جو ہے اعمال، جب ایک بندے کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو عمل کیسے قبول ہوگا؟ تو بھائی یہ شخص جو مال لوگوں کو پانی پلا دے، کوئی اس طرح کا کام کر لے، مسجد میں حصہ لے تعمیر کے اندر، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نہ اللہ پر اس کا صحیح ایمان، نہ آخرت پر ایمان، وہ شرک پہ اڑا ہوا ہے، تو وہ دوسرے ایسے مسلمان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ ان کو دوزخ کی خوشخبری سناؤ۔ ہاں جی، تو یہ دوزخی ہیں، مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری ہے۔ فرمایا مسلمانوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں، ابو میں، اولاد میں، اور جو مشرک ہیں، ان کو اب اپنا رفیق نہ بناؤ، ان سے تعلقات توڑو، ان کو کہو بھائی اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو پھر ایمان لاؤ، ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کہ دیکھو یہ دنیا کے اسباب اور رشتہ داری، یہ سب چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لہذا اگر یہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو ان کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہے، لڑائی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اس سے باز نہیں آتے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کے 3 رکوع ہوئے اور 10ویں پارے کے 9 رکوع ہوئے۔ چوتھا رکوع سورہ توبہ کا شروع ہو رہا ہے اور 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے 10ویں پارے کا۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور مدد کر چکا اللہ تمہاری بہت سے میدانوں میں اور حنین کے موقع پر بھی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جس وقت تم خوش ہوئے اپنی کثرت سے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، تنگ ہو گئی تم پر زمین بما رحبت باوجود کشادہ ہونے کے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پھر گئے پیٹ پھیرتے ہوئے، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اتارے ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ ہے بدلہ کافروں کا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ پاک توبہ نصیب کرے گا اس کے بعد اس کے جس کی چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو جو مشرک ہیں وہ پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام کے قریب نہ بھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً، اگر تم کو محتاجی فقر کا ڈر ہو تو اللہ پاک ان قریب جو ہے اپنے فضل سے چاہے گا تو تمہیں مالدار کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے اور رسول اس کے رسول نے حرام قرار دیا، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ قبول کرتے ہیں سچا دین، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب، حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، أَيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورے ماننے والے بن جاؤ اور ہر وقت اللہ کے حکموں کے تابع رہو۔ فرمایا دیکھو کہ اللہ پاک کی نصرت، اللہ پاک کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی ہے۔ جس وقت کہ دیکھو بدر کے میدان میں اللہ پاک نے تھوڑے میں فتح عطا کی، غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین کے موقع پر اشد مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ
آیت تھی، اور مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کا موقع تھا، تعداد بہت زیادہ تھی، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان میں زیادہ جوش تھا، وہ آگے آگے تھے، اور مسلمانوں کا اپنی تعداد پر اتنا بھروسہ ہوا غزوہ حنین کے موقع پر کہ آج تعداد ہماری بہت زیادہ، ہم تو بہت جلدی جنگ جیت جائیں گے، لیکن وہ آگے قبیلہ جو حوازن والے وغیرہ جن کی طرف گئے جنگ کے لیے، وہ تیر اندازی کے ماہر تھا، ان کو علم ہوا تو وہ پہاڑوں میں گھسے ہوئے تھے، انہوں نے تیر اندازی کی تو بھگدڑ مچ گئی۔ جو نئے نئے بندے ابھی پہلی دفعہ گئے تھے لڑائی کے لیے تو پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری تعداد تمہارے کام نہیں آئی تو تمہارے اوپر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی۔ تو باہر جب یہ وقتی طور پر تو ایسا ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرأت کے ساتھ حنین کے دن اس موقع پر آگے تیروں کی بارش میں چلے جا رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان نے، حضرت عباس نے آپ کے گھوڑے کی لگام کر پکڑا ہوا تھا سواری کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے انا نبی اللہ کا دن انا عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کا فکر جمع کیا تو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ پاک کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اپنی تعداد کو نہ دیکھو، بس اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرو، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ اور مشرق طرف فرما دیا کہ مشرق پلید ہیں، آئندہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے۔ جو مشرق ہے وہ پلید ہے، اس کی ناپاکی جو ہے وہ اپنا کہہ لیں کہ باطنی نظریات اس کے خراب، عقیدہ اس کا خراب ہے۔ ہاں جی، جب 9 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمارت میں حج ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، تو وقتی طور پر مسلمانوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ کیونکہ حج کے موقع پر لمبی چوڑی تجارت ہوتی تھی تو مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ تو وقتی طور پر یہ پریشانی سامنے ہے کہ آئندہ سال مشرک حج کے لیے آئیں گے نہیں، تو کاروبار اتنا نہیں ہوگا جتنا پہلے ہوتا تھا، تو لہذا فقیری کا ڈر لگ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری اعتبار سے بہت کمزور ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اس سے نہ ڈرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے مالدار کر دوں گا۔ فرمایا ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم کو ڈر ہے محتاجی کا تو اللہ پاک اپنے فضل سے تم کو مالدار کر دے گا۔ لہذا ان لوگوں سے تم اپنا قتال جاری رکھو کہ جو اللہ اس کے رسول پر آخر کے دن پر ایمان ہی رکھتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے، ہاں جی، جو حلال چیزیں ان کو حلال نہیں جانتے، ان سے جہاد جاری رکھو۔ سورہ توبہ کے 4 رکوع ہوئے، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 10ویں پارے کے 10 رکوع ہوئے، 11واں شروع ہو رہا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے ان کے منہ کی، یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، وہ ریس کرتے ہیں ان لوگوں کے جو کافر تھے ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مار ڈالے۔ انا یؤفکون، کہاں پھر جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے ٹھہرایا ہے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، وہ حضرت مسیح ابن مریم کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، نہیں حکم دیا گیا کہ ان کو مگر اس بات کا کہ عبادت کرے وہ، الا ما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر اس بات کا کہ عبادت کریں ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات ان کے شریک بدلانے سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ بجھائیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، ویأبی اللہ الا یتم نورہ، اور اللہ نہیں رہے گا حدود پورا کیے اپنی روشنی کے، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسندی سمجھیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ذات ہے
جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر ودین الحق اور سچا دین دے کر لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک اس کو ناپسند سمجھیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرہبان کہ بے شک بہت سارے اپنا ان اہل کتاب کے عالم اور درویش لیاکلون اموال الناس کھاتے ہیں لوگوں کا مال بالباطل ناحق طریقے سے ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں فبشرہم بعذاب علیم آپ ان کو دردناک عذاب کی ان کی پیٹھوں کو ہاذا اور کہا جائے گا یہ ہے ما کنزتم لانفسکم تمہارا مال جو تم نے اکٹھا کیا تھا فذوقوا ما کنتم تکنزون چکھو اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کو یا مزہ چکھو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا بے شک مہینوں کی تعداد اللہ پاک کے ہاں 12 ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جس دن سے پیدا کیا اللہ پاک نے آسمان و زمین کو منہا اربعۃ حرم اس میں 4 مہینے جو ان میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین فلا تظلموا فیہن انفسکم تو تم ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ اور تم سب مل کر مشرکین سے قتال کرو جس طرح کہ وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے قتال کرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جان لو کہ بے شک اللہ پاک متقیوں کے ساتھ ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے ہاں جی یہ زیادتی ہے کفر میں یظن بہ الذین کفروا گمراہی میں پڑھتے ہیں اس کے ذریعے کافر لوگ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما حلال کر دیتے ہیں اس مہینے کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں دوسرے سال لیوادعوا عدۃ ما حرم اللہ تاکہ وہ پورا کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے عزت کر رکھے ہیں فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اور حلال ٹھہرائیں ان مہینوں کو جو اللہ نے حرام کیے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ان کے لیے ان کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ رب العزت کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا یہاں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو ان کے بری نظریات پر تنبیہ فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ قیامت کا عذاب جو ان پر آنے والا ہے کفار پر بھی اور مشرکین پر بھی اس کو ذکر کیا ہے فرمایا کہ دیکھو یہودی کہتے ہیں ہم عزیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں خود باتیں انہوں نے خود ہی گھڑی ہیں اور حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں اس کا اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اولاد تو بندہ تب مانگے جب بندے کے مستقبل میں کمزور ہونے کا ڈر ہے اور وہ سہارا چاہتا ہے جبکہ اللہ پاک اس معاملہ ایسا ہے نہیں تو لہذا اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ صفات میں باپ کے مشابہ ہوتا ہے بیٹا اولاد صفات میں باپ کے مشابہ ہوتی ہے یہی وجہ کہ ہمارے یہاں دیکھو نا بچہ ہو پیدا تو خاندان اکٹھے ہوئے کہتے ہیں نک برابر کا اکھا برابر کیا ہاں جی آئکا چلتا ایکا بیر کا تائر کا روپیر کا اس طرح چلتا کر تو یہ صفات میں بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے تو اگر بیٹا صفات میں مشابہ نہ ہو تو بیٹا مانا نہیں جا سکتا تو عزیر علیہ السلام میں خدا کی صفات ہے ہی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام میں خدا کی صفات ہے نہیں اللہ پاک کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے جبکہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے حضرت عزیر فوت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام ان کے وقت پر آسمان سے آئے گے فوت ہو جائیں گے تو اور اللہ پاک کو بھوک نہیں لگتی جبکہ ان کو بھوک لگتی تھی یہ کھانا کھاتے تھے اللہ پاک کو نیند نہیں آتی جبکہ ان کو نیند آتی تھی یہ سوتے تھے
تو بھائی وہاں بیٹا جو ہوتا ہے وہ صفات میں باپ کے مشابہ ہوتا ہے، یہ کیسے بیٹے جو صفات میں باپ کے مشابہ نہیں؟ کہتے ہیں ان کی بات جھوٹی۔ پر میں اصل بات یہ ہے کہ آج کے یہود و نصارہ نے اپنے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں احبار اور رحبان، ان کو اپنا رب بنا رکھا ہے اور شرک میں پڑ گئے۔ کیسے رب بنا رکھا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے کہ جس کو حلال و حرام کا اختیار ہو، رب وہ ہوتا ہے کہ جس کو بندوں پر احکامات کے لاگو کرنے کا اختیار ہو۔ شریعت نازل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ہے یہ معاملہ کہ جو یہودیوں کے رہنما تھے احبار و رہبان، تو وہ اللہ کے حکموں کو چھپا کر اپنی طرف سے نئے حکم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم تو نہیں تھا، تو پھر اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھی شرک کا جس میں پہلے بھی یہود و نصارہ مبتلا تھے اور آج بھی مبتلا ہیں کہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ مذہبی رہنما جو ہیں تو وہ تو ظاہر بات ہے ان کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کی بات بتلاتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کا کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی اور بات کا کہیں تو پھر تو کام خراب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث تو وہی کام کرتا ہے جب ورث چھوڑ کے جائے، اگر اس نے اور کرنا پھر وراثت کس چیز کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو باز آنے کی ترکیب کی اہل کتاب کو کہ ایسا نہ کرو تمہارا معبود ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بیسط کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہتے، غلبہ چاہتے تھے، اگرچہ اس کو کافر و مشرک ناپسندی سمجھے۔ فرمایا کہ یہ احبار رہبان یہودیوں کے مذہبی رہنما باطل طریقے سے مار کھاتے ہیں، وہ ایک من پسند کے مسائل بتاتے اور اس کے بدلے پیسے دیتے تھے۔ فرمایا یہ مال قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے وبال ثابت ہوگا کہ اس مال کو دوزخ کے اندر ڈال کر آگ دہکائی جائے گی، جس طرح کی لکڑیاں وہ پٹی میں اندر ڈالتا ہے آگ کو مزید بھڑکاتا ہے۔ فرمایا آگ مال کے اندر دہکائی جائے گی، پھر اس آگ سے ان کے جسم کو داغا جائے گا، یعنی ان کے چہروں کو، ان کے پیروں کو، ان کی کمر کو داغا جائے گا۔ اور ادھر بھی چلو کیا لینا جی۔ اور مہینوں کی تعداد فرمایا کہ جس دن سے اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا تو مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس سے کم تعداد مہینوں کی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ یہ مہینوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو اس میں وہ خود لڑنا حرام سمجھتے تھے، لیکن جب کبھی ان کا لڑنے کو جی چاہتا ان مہینوں کے اندر بھی تو ان مہینوں کی ترتیب کو بدل دیا کرتے تھے کہ کبھی کسی مہینے کو آگے کر دیا، کبھی کسی مہینے کو پیچھے کر دیا، کہا کہ اس سال جو ہے فلاں مہینہ بعد میں آئے گا، فلاں پہلے آئے گا۔ یہ بھی ساری کی ساری گڑبڑ انہوں نے کی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اس جرم سے بھی ان کو باز آنے کی ترکیب کی۔ سورہ توبہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا، 10ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ توبہ کا، 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے 10ویں پارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تم کو
جب کہا جائے تم کو نکل پڑو اللہ کے راستے میں، حصہ کو تم الارض، تم زمین پر چپکنے لگتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من آخرہ، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا منافع آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا۔ الا تنفروہ یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ پاک تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ویستبدل قوما غیرکم، اور بدلے میں لے آئے گا اور قوم، ولا تضروا شیئا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ پاک تو آپ کی مدد کر چکا۔ اذا خرجہ الذین کفروا، جس وقت کے نکالا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس وقت کے نکالا کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثانی اثنین کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، اس ہما فی الغار، جس وقت کے دونوں حضرات غار میں تھے، اس یقول لصاحبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ پاک نے اتاری اپنی طرف سے تسکین حضور پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور مدد کی ان فوجوں سے جن کو وہ نہیں دیکھ رہے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا کافروں کے پروپیگنڈے کو نیچا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی ہے بلند ہونے والی، واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکی ہو جا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا، کاش لتبعوک، اگر ہو سفر قریبی، اگر ہو ارضا قریبا، اگر مار ہو نزدیک اور سفر ہو ہلکا، لتبعوک، تو آپ کی پیروی کرتے ہیں یہ، ولیکن بعد علیہم الشقہ، لیکن ان پر مشقت، لیکن دور معلوم ہوئی ان کو مشقت، یہ لمبی نظر آئی ان کو مسافت، لمبی نظر آئی ان کو مسافت۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اور وہ اب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اگر ہم طاقت رکھتے لَخْرَجْنَا مَعَكُمْ، تو نکلتے تمہارے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بعض سست مسلمانوں کو اور خصوصاً منافقین کو جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے کچھ تنبیہات کی ہیں۔ فرمایا جب تمہیں مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کے نکل جانے کا حکم دیا جائے تو نکل پڑا کرو، اب آپ لوگ کسی اور چیز کو ترجیح نہ دیا کرو، تو اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور چیز کو کی ترجیح دو گے تو یہ تو دنیا کا تھوڑا سا نفع ہوگا، آخرت میں تو یہ چیز نقصان دہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر اس طرح کرو گے تو اللہ پاک تمہیں ختم کر کے ایسی قوم پیدا کر دے گا جو اللہ کی ماننے والی ہے۔ تو یہ عموماً اس کے مخاطب جو ہیں وہ زیادہ منافقین ہیں، اور سست کوئی مسلمان ہے تو وہ اس کے مخاطب ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے نزول کا دور جو ہے یہ صحابہ کرام کی تربیت کا دور ہے، اور تربیت کے دوران جب طالب علم شاگرد تربیت لے رہا ہوتا ہے اس سے صحیح کام بھی ہوتے ہیں، اس سے غلط بھی ہوتے ہیں، اس طرح تنبیہات کی جاتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ تربیت دور تربیت کی باتیں ہیں، اور جب ان کی تربیت ہو گئی اور وہ ہر اعتبار سے اللہ کے رسول کے حمایت کرنے والے اور مسلمانوں کے خود رہنما بن گئے، اللہ پاک کی ذات ان سے راضی ہو گئی اور ان کو اپنی رضاعت کی سند دے دی اور مسلمانوں کا رہنما بنا دیا۔ تو جو دور تربیت کی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو لے کر بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ دیکھو جی جدہ ہوں ایک
اپنا بندہ کہ وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، ہاں جی بڑے مرتبے تے فائز ہو گئے۔ ہن ਉਹਦਾ کوئی پرانا ساتھی آ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ، ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ، ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ੇਖ الحدیث ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ہاں جی بات یہ ہے کہ وہ دور و تربیت کی باتیں ہیں، تو دور تربیت کے اندر بندے سے غلطی ہوتی ہے، سزائیں ملتی ہیں، لیکن جب اب وہ عالم فاضل بن گئے، ان کی دستار بندی ہو گئی اور وہ پگڑی پہنا دی، اب جو ہے وہ رہنما بن گئے، اب ماضی کی باتیں یاد دلا کر ان کو کنفیوز تو نہیں کر سکتے، اب وہ رہنما ہے۔ تو صحابہ کرام ہمارے رہنما ہیں، جو ان کی دور تربیت کی باتیں ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، تو وہ تو ان کی ابتدائی باتیں تھیں، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے تربیت کے بعد ان کو اپنی رضاعت کی سند مل گئی اور ہمارے ان کو مقتدا بنا دیا، اب ہم صحابہ کرام کی دور تربیت کی باتوں کو لے کر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو یہ شیعہ حضرات یہی کام کرتے ہیں، جو اس طرح کی بات آیات قرآن کریم میں موجود ہے، جہاں کسی موقع پر صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی، ہاں جی تو ان آیات پر ایک دیکھا صحابہ کرام اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، تو بھائی وہ کبھی کسی سے کوئی سستی ہوئی ہے، تنبیہ ہوئی ہے، لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ امت کے مقتدا تھے۔ اور روافض جو ہے وہ تو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد یہ سارے پہلے مخلص تھے دین کے اندر، یا ویسے سارے کے سارے پھیر گئے تھے، تو یہ جھوٹ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر دی۔ اب دیکھو کہ اسی رکوع میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ جس رکوع کے اندر کچھ تنبیہات بعض لوگوں پر ہوئی ہیں، فرمایا دیکھو اللہ ان کی مدد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک تو ان کی مدد کر چکا پہلے بھی، جب زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، کہ دو حضرات تھے کفار کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ دی، جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق نے غار میں پناہ دی تو کافر ڈھونڈتے ہوئے غار ثور کے قریب آ گئے، باتوں کی آواز سنی، سیدنا ابوبکر صدیق نے تو ان کو ڈر ہوا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، فرمایا حضور وہ تو قریب آ گئے، قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بھائی غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے خصوصی سکینہ آپ پر نازل ہوئی، اور اللہ پاک کی طرف سے مدد کی گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو کفار کے شر سے بچا لیا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت کہ یہاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس وقت کافروں نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ دو میں سے دوسرے تھے، آپ صلی اللہ دوسرے تھے، اور ساتھ کون تھے؟ ابوبکر صدیق۔ آپ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے اس یقول لصاحبہ، صحابی کو کہہ رہے تھے غم نہ کھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت جو ہے یہ قرآن کی اس وجہ سے آیت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں صراحتاً صحابی فرمایا گیا۔ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے تو ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے یہاں صحابی فرمایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابی کہتے اس کو ہے جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے ایمان بھرا ہو، منافق کہتے اس کو ہے جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے کفر بھرا ہو۔ تو صحابی منافق نہیں ہو سکتا، منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آگے دیکھیں منافقین کی آگے سی بات بیان ہو رہی نا جی، یہ ابوبکر صدیق کی شان بیان ہو گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے۔ جہاد میں نکلا کرو، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی تمہارے پاس مال کم ہے یا زیادہ، تمہارے پاس تمہارے حالات کیسے ہیں، اچھے یا برے، نکلو اللہ کے راستے میں۔ فرمایا منافقین کا یہ طرز ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں اگر تو کہیں جہاد پہ جانا ہے، سرزمین قریب ہے اور پتہ ہے کہ فتح بھی جلدی ہو جائے گی، مال غنیمت زیادہ ہاتھ آئے گا، تو دوڑ کر ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن اگر مسافت دور کی ہے،
اور پتہ ہے کہ وہاں خوب لڑنا پڑے گا، اب وہ جی چراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بہانے بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہماری فلاں مجبوری اور ہماری فلاں مجبوری، اگر نہ ہوگی تو ہم جاتے۔ فرمایا یہ ان کا طرز ہے، حالانکہ صحیح بات یہ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے جھوٹے۔ سورہ توبہ کے 6 رکوع ہوئے، 12 رکوع ہوئے، 10ویں رکوع کے 7واں رکوع توبہ کا شروع ہو رہا ہے اور 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے 10ویں پارے کا۔ عفا اللہ عنک لما زدت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، اللہ آپ کو بخشے، کیوں آپ نے اجازت دے دی ان کو، رخصت کیوں دے دی، حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتے یہ آپ پر سچ کہنے والے اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، واللہ عزیز واللہ علیم بالمتقین، اللہ پاک جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سوائے اس کے نہیں اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں ہی بھٹک رہے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لآتوا لہ عدۃ، اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیاری کرتے کچھ سامان کی، ولکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ رب العزت نے ناپسند سمجھا ان کا اٹھنا، فثبتہم، سو ان کو روک دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور حکم ہوا بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ تو وہ تمہارے اندر خرابی ہی پیدا کرتے، خرابی کا ہی اضافہ کرتے۔ ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے گھوڑے دوڑاتے۔ وفیکم سماعون لہم، تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ پاک خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وہ تلاش کرتے رہے ہیں پہلے بھی فتنہ بازی کا سامان، وقلبوا لك الامور، اور کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ پہنچا سچا وعدہ، وظاہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہوا، وہم کارہون، اور یہ ناپسند ہی سمجھتے رہے۔ ومنہم من یقول ذرنی ولا تفتنی، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھ کو اجازت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو کہ وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ جو ہے گھیرے ہوئے کافر کو۔ ان تصیبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے آپ کو کوئی برائی تو ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت، یقول، وہ کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے سے ہی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ واپس جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ قُلْ فرما دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو مگر وہی جو اللہ پاک نے ہمارے لیے آزمائش طے کی ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن لوگ۔ کھلا فرما دیجئے، هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہ نہیں انتظار کر رہے تم ہمارے متعلق مگر دو بلائیوں میں سے ایک کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ ڈالے اللہ تمہارے پر عذاب اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آپ فرما دیجئے خرچ کرو مال خوشی سے یا ناخوشی سے، لَن يَتَقَبَّلَ مِنكُمْ، اللہ پاک تمہارا مال قبول نہ کرے گا، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک تم لوگ نافرمان ہو۔ فَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ
نفقات الا انہم کفر باللہ، نہیں روکا ان کو اس بات سے کہ قبول ہو ان کا خرچ کیا ہوا، مگر یہ کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، نہیں آتے نماز میں الا وَهُمْ كُسَالَىٰ، مگر سستی کے مارے۔ وَلَا يَنْفِقُونَ الا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہیں خرچ کرتے مگر وہ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کا مال نہ ان کی اولاد۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ چاہتا ہے کہ عذاب دے ان کو اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں۔ وَجَزَاكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، نکلے ان کی جان اس حال میں کہ یہ کافر ہوں۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنكُمْ، حالانکہ نہیں ہیں وہ تم میں سے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں تم سے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اگر وہ پائیں گے پناہ گاہ یا غار یا سر گھسانے کی جگہ تو الٹے بھاگیں اس کی طرف رسیاں پڑاتے ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم کرنے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان کو دیں تو وہ راضی ہوتے ہیں، یا ان کو اگر ان کو ملے اس سے وہ راضی ہوتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا، اگر ان کو نہ دیا جائے، مِنْهَا اس سے إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے۔ وقالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، سیؤتی اللہ من فضلی، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، اس کا رسول اس کا رسول بھی۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین ان کا یہ طرز تھا کہ جنگوں میں اکثر جانے سے گریز کرتے تھے، طرح طرح کے بہانے بنا کر جو ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جہاد میں نہ جانے کی رخصت مانگتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، اس لیے اگر کوئی بندہ کوئی بہانہ کرتا تو اس کے بہانے کو قبول کر لیتے اور درگزر بھی فرماتے۔ اللہ پاک نے یہاں اس پر تنبیہ فرمائی، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو بخشے، لما زدت لما تبین لک الذین صدقوا تعالی القادمین، آپ نے ان کو کیوں چھٹی دے دی جہاد پہ نہ جانے کی؟ حکم تو سب کے لیے تھا، لہذا آپ ان کو چھٹی نہ دیتے تو پھر پتہ چلتا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، مسلمان سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، جو جاتے وہ سچے ہوتے، نہ جاتے تو وہ گویا کہ جھوٹے۔ اب یہ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اس طرح ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ منافقین جہاد میں نہیں گئے تھے اور سفر دور کا تھا، اس لیے بہانے بنا کے گھروں میں رہ گئے۔ بعد میں آ کر جب آپ صلی اللہ واپس آئے، طرح طرح کے لوگوں نے بہانے بنائے۔ فرمایا یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، اگر یہ جائیں گی تو وہاں بھی تمہارا نقصان ہی کریں گے، تمہارا فائدہ نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش، اس لیے کہ یہ عموماً کفار کی جاسوسی کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ اندر اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور منافقوں میں سے ایک منافق جس کا نام جو ہے جد بن قیس تھا، تو اس نے عجیب بہانہ بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو جہاں آپ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور کسی عورت کے چکر میں پھنس جاؤں، تو لہذا آپ مجھے نہ ہی لے کے جائیں۔ اس قسم کی بکواسات بھی یہ کر دیتے تھے، تو نہ جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ بکواس چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کا بتا دیا، پر میں نے دیکھو یہ تمہیں فتح ہو جائے تو تمہیں کوئی نعمت ملے تو یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ بغیر ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ عجیب ان کا طرز ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مال اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے ہمیں خوشی نہ خوشی خرچ کرو، لیکن یہ لوگ خرچ نہیں کرتے۔ اگر خرچ کریں بھی تو طرح طرح کے احسان جتاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے عموماً جو عشاء کی اور فجر کی نماز ہوتی
مشرکین نماز کے لیے نہیں آتے تھے، دن کے وقت کلابے کے لیے آ جاتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی نمازیں اور ان کے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا اگر کوئی مال ہے تو یہ صرف اور صرف کلابہ، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ان کی اجزاء سے، ان کی موت اجزاء سے پریشان نہ ہوں۔ قسمیں کھا کر یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، حالانکہ ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ فرمایا کہ منافقین کا یہ بھی طرز ہے کہ یہ لوگ جس طرح ایک تو جہاد میں نہیں جاتے اور دوسرا جو مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو ریاکار کہتے ہیں، دیکھو اس نے اتنا مال دے دیا، خود دیتے نہیں اور جو دیتے ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس طرح کا غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال لا کے دے دیا، حضرت عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا، تو یہ ان پر ریاکاری کے فتوے لگا رہے تھے منافق ہیں، دیکھو انہوں نے دکھلاوے کے لیے اتنا مال دے دیا، یعنی خود دینا نہیں، جو دیتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی باتیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کا یہ طرز تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے کو تقسیم کرتے اور ان کے حصے میں آتا تو پھر وہ اس پہ خوش ہوتے، اگر کبھی ان کو نہ ملتا اوروں کو مل جاتا یا ان کو تھوڑا ملتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے کہ یہ مال غنیمت کی تقسیم میں نعوذ باللہ خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا طرز ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ مومن ہوتے تو کبھی ان کا یہ طرز نہ ہوتا۔ یہ سورہ توبہ کے 7 رکوع مکمل ہوئے، 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 13 رکوع مکمل ہوئے 10ویں پارے کے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، سوائے اس کے نہیں جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، اور جو زکوٰۃ کے کام پر جانے والے عامل ہیں ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کا دل قریب کرنا مقصود ہو ان کے لیے ہیں، وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین فی سبیل اللہ، اور جو تاوان بھرے ان کے لیے ہیں، وفی سبیل اللہ، تاوان کے بھرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں ہوں، اپنے سبیل اور مسافروں کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص تو کان ہے۔ قل اذن خیر لکم، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، یؤمن باللہ ویؤمن بالمؤمنین، جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مسلمانوں کی بات کا، ورحمت للذین آمنوا منکم، اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں، منکم تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تم کو راضی کریں، واللہ ورسولہ حق و یرضو، اللہ رب العزت زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ ان کانوں اللہ بعد اس بار اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوں مومنین، یہ راضی کریں اگر ہو وہ مومن۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں جو کہ مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے ہے دوزخ کی آگ ہمیشہ رہے گی اس میں۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی رسوائی، ذَلِكَ یہ ہے بڑی رسوائی۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، منافق لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ نازل کی جائے ان کے خلاف کوئی صورت کہ جس میں ان کے دلوں کی اطلاع دی جائے۔ قل استہزئوا، آپ فرما دیجئے کہ مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ رب العزت کھول کر رہے گا وہ ساری باتیں جس سے تم ڈرتے ہو، جن سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ پوچھیں ان سے
لَيَقُولُنَّ تو ضرور بے ضرور کہیں گے رسول ہی اس کے رسول سے کنتم تستہزئون تم مذاق کرتے ہو لا تعتذروا بہانے مت بناؤ قد کفرتم بعد ایمانکم تم کافر ہوئے ایمان کے اظہار کے بعد ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ فرمایا اگر ہم معاف کریں گے تم میں سے ایک جماعت کو تو دوسری کو ہم سزا دیں گے کہ انہم کانوا مجرمین اس لیے کہ وہ سب گناہگار ہیں۔ منافقین کے متعلق یہ آیات ہے اور اصول میں صدقات کے متعلق ہے۔ چونکہ جہاد کا حکم چل رہا ہے، جہاد کا حکم آئے تو جہاد کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مال غنیمت ہے حاصل ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کے مسائل ہے، تو پیچھے اس کے متعلق بات آئی۔ اب آگے زکوٰۃ صدقات کی بات آئی کہ زکوٰۃ صدقات دے رہی ہے تو کس کو دینے ہیں؟ فرمایا کہ زکوٰۃ صدقات کی کل 8 مصارف ہیں، 8 لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا فقراء کو، فقراء فقیر کی جمع، فقیر کہتے ہیں اس بندے کو جس کے پاس مال ہو تو صحیح لیکن اپنی بنیادی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، کھانا پینا رہائش وغیرہ۔ مسکین، مساکین کی مسکین کی جمع ہے، مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ والعاملین علیہا اور ایک وقت تک کھانا بھی نہ ہو مسکین ہے۔ والعاملین علیہا اور عامل سے مراد وہ لوگ جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے ان کے وظیفے تنخواہیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے دی جاتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں غیر مسلم لیکن اسلام میں اگر ان کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ جب اسلام قبول کر لیں گے، ان کے اسلام کرنے کی توقع ہے وہ، اور پھر صدقات پیسے وہ غلام ہے مسلمان اپنے آزاد کروانا ہے تو اس پر پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جن پر داماد پڑ گیا مقروض اس کے قرضے کے لیے وہ قرض جو اس نے بنیادی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے لیا تو اب اگر کی ضرورت نہیں بن رہی تو لہٰذا اب زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے تاکہ جو ہے وہ اپنے قرضے سے خلاصی پا لے۔ فی سبیل اللہ اور اللہ کے جو لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مراد مجاہد وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، مجاہدین پر خرچ کرنا۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ سب پر جہاد بالسیف کا حکم دیا، تو لہذا فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ جو جہاد پہ ہیں، اور اسی طرح فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں کسی اور شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس طرح کے مدارس میں پڑھنے والے طلباء یہ بھی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہیں، ہاں جی اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں اور پھر آگے پھیلاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ ابن السبیل مسافر تو یہ 8 مصارف ہوئے زکوٰۃ کے کہ زکوٰۃ صدقات دینی ہے تو ان کو دینی ہے، ان سے ہٹ کر نہیں دینی، جی۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ آگے منافقین کے متعلق کہا گیا کہ منافقین حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور آپس میں مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے، کان کا مطلب یعنی کان جدہ سنتا ہے کیسے گل نو لیکن کان جواب تو نہیں دیتا، جواب زبان دے نا، کان دے نہیں بندہ گل نو سنتا تو جواب زبان دے نہیں دیتا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے یہ کان ہے، یعنی مطلب ساری گلیں سن لیتے جواب نہیں دیتے، تو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دو اذن خیر لکم، کان تمہارے لیے بہتر ہے، یؤمن باللہ یؤمن المؤمنین جو اللہ پر ان کا ایمان ہے، مومنوں کو بھی جو ہے وہ سچا تسلیم کرتے ہیں اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور میں یہ باتیں اصل میں کرتے ہیں حضور کو تکلیف دینے کے لیے، اور جو بندہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ کے رسول کو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر جب ان سے پوچھا جائے تم نے یہ بات کیوں کہی ہے تو پھر مکر جاتے ہیں یا کہتے ہیں ہم تو معذر مذاق کر رہے تھے، ہاں جی اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فرمایا کہ مذاق نہیں، ان کو کہو بہانے مت بناؤ، تم نے اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کیا،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ بندے کو اسلام سے نکال دیتی ہے۔ سچا مومن بھی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ منافق تو پہلے اسلام میں تھے ہی نہیں لیکن لسٹ میں شامل تھے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ دل کو چیرنے کا حکم نہیں دیتی۔ چیر کے دیکھ کون مسلمان سچا کون جھوٹا، جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ اللہ شامل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ دیکھو تم نے زبان سے تو اسلام کا اظہار کیا لیکن اپنے اس رویے سے حضور کی گستاخی کر کے دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ اور یہ ارتداد ہے، جو بندہ اپنے مسلمان کہتا ہے حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ مرتد ہے۔ المنافقون والمنافقات، آگے یہ 8 رکوع ہو گئے سورہ توبہ کے، اور 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 14 رکوع ہو گئے 10ویں پارے کے، 15واں شروع ہو رہا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں سب کی چال ایک ہی ہے۔ یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، روکتے ہیں اچھائی سے، ویقبضون ایدیہم، بند رکھتے ہیں اپنی مٹھی کو، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول کے اللہ نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین المنافقین والمنافقات، اللہ پاک نے وعدہ کیا منافق مردوں سے منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ کے اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، وہی آپ کو کافی، ولعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ان پر، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو کہ تم سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منہم قوۃ، اور میں کہ وہ زیادہ سخت تھے تم سے طاقت میں، واکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، پس فائدہ اٹھا کے وہ اپنے حصہ سے، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے فائدہ اٹھایا اپنے حصہ سے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے فائدہ اٹھا کے تم سے پہلے اگلے اپنے حصہ سے، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی چلتے ہو انہیں کسی چال، اولئک حبطت اعمالهم، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی حضرت نوح اور عاد اور ثمود کی خبر، وقوم ابراہیم و اصحاب مدین، اور ابراہیم کی خبر، اور ابراہیم کی قوم کی خبر، اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور جو ہے وہ ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی، اتتهم رسولهم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلے معجزات دے کر، فما کان اللہ لیظلمهم، لیکن اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا تھا، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں اچھائی کا، وینہون عن المنکر، روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، اولئک سیرحمهم اللہ، ان لوگوں پر اللہ رحم کرے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ پاک نے مومن مردوں سے مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور سترے مکانوں کا رہنے کے باغوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا مندی بہت بڑی بات ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بھی منافقین کو تنبیہات کی ہیں اور اپنے جرموں سے باز آنے کی تلقین کی ہے، اور سابقہ قوموں کا انجام بیان کر کے وقت کے نافرمانوں کو سیدھا رویہ اختیار کرنے کی، ایمان پہ آنے کی تلقین کی ہے۔
مومنوں کا اچھا انجام بیان کیا، منافقوں کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ ہاں جی، فرمایا یہ منافق لوگ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ سب جو اللہ کے منکر ہیں دیکھا دیکھی ایک ہی جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کو بلا دیا، آخرت میں اللہ ان کو بلا دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اللہ کو بلا دے گا، مطلب یہ کہ ان پر کسی قسم کی کوئی شفقت نہیں کرے گا۔ منافق لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح دوسری جگہ ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ فرمائیں گے ان منافقوں سے کہہ دو کہ تمہارے پاس اگر مال اور دولت ہے اور کچھ طاقت ہے تو اس کا پڑھو نہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں عاد سمود وغیرہ آئیں وہ طاقت میں اور مال میں تم سے کہیں بڑھ کر تھیں، لیکن جو ہے ان پر اللہ کا عذاب آیا، لہذا اب تم جو نافرمانی کر رہے ہو تمہارے اپنے حصے کی سزا ملنے والی ہے۔ ایسا اگر رویہ اختیار کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ فرمایا یہ اگر کوئی دنیا میں کوئی اچھا کام کیا بھی ہے تو لیکن جو کوئی ایمان نہیں ہے اس لیے اس کی حیثیت کی وہ ضائع ہو گیا۔ فرمایا پہلی قوم نوح علیہ السلام کی عاد اور قوم عاد، قوم ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین والے اور متفقت بستیوں والے جن کی بستیاں الٹ گئی۔ جی جو اپنا تھے یہ قوم لوط تھے ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، ہاں جی، یا اور دیگر ان کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا ان کے پاس بھی رسول حق لے کے آئے کہ انہوں نے ان کی بات کو نہ مانا، نتیجہ دوزخ ہوا۔ فرمایا ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ پاک نے ان کو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے بعد جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے باغات میں داخل ہو گئے جن کے نیچے نہریں چلتی۔ سورہ توبہ کے 9 رکوع ہوئے، 15 رکوع ہوئے 10ویں پارے کے۔ 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ توبہ کا، 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے جو ہے 10ویں پارے کا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجیے کافروں سے اور منافقوں سے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجیے، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بِكَفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کہی ہے انہوں نے کفریہ بات اور یہ اپنے اسلام کے اظہار کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ وَحَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا تھا انہوں نے اس چیز کا جن کو نہ ملی۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، نہیں انتقام لیا انہوں نے مگر اس بات کا، ہاں جی، اغناہم اللہ ورسولہ، دولت مند کر دیا ہے مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول نے، من فضل، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَغْفِرْ لَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں گے آپ کے سامنے ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑیں، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا ہے اللہ سے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر دے گا تو ہم کو اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ہو جائیں گے نیکی کرنے والوں میں۔ وَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے، بخلوا بھی تو اس میں بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر گئے وہ الٹا اراض کرتے ہوئے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پھر اللہ پاک نے ایسا کچھ اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں کے اندر، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جس دن تک کہ وہ اللہ سے ملیں گے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَ، اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اس وعدے کی جو انہوں نے کیا تھا اس سے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، فرمایا کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے بھیدوں کو اور ان کی سرگوشی کو، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ رب العزت جو ہے بہت زیادہ غیب کو جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّئِينَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ جو کہ لگاتے ہیں مومنوں پر الزام جو ہے وہ صدقات کے متعلق،
والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی ہی محنت، فیسخرون منہم، ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ من، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے بخشش چاہیں یا بخشش نہ چاہیں، ہاں جی، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش چاہیں، فلن یغفر اللہ لهم، واللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اس کے رسول کا، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے جہاد کا حکم ہے۔ شروع میں منافقین کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے تو اس سے کفار کے لیے بہانہ بن جانا تھا کہ دیکھو جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن چونکہ وہ کافر تھے اور اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ بھی جہاد کا حکم دیا۔ فرمایا ان پر سختی کیجیے، جہاد کی سختی کیجیے، نرمی والا معاملہ ان کے ساتھ نہ کرنا، نرمی والا معاملہ پہلے ہو گیا نا جی، اب ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرنا، ہاں جی، ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے۔ اور ان کو صرف تم سے مخالفت اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ تم پر اپنا کرم کیا، تمہیں فتوحات عطا کی ہیں، اسلام کو ترقی ہوئی ہے، اس وجہ سے منافق جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے۔ اور میں اللہ رب العزت ان کے پوشیدہ اور ظاہری تمام اعمال کو، سرگوشی کو، جرات کو مل کر مشورے کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو جانتا ہے۔ اور یہ آپ زکوٰۃ صدقات کے تقسیم کرنے کے متعلق بھی تہمتیں لگاتے ہیں مسلمانوں پر بھی، تمہارے اوپر بھی، اور میں یہ اور مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا رویہ قابل مذاق ہے۔ میں کہ آپ ان کے لیے بخشش چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ پاک ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ کافر کی بخشش نہیں ہوتی، بخشش ہوتی ہے مسلمان کی، بخشش کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور میں اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں گے، اللہ پاک ان کو نہیں بخشے گا۔ 70 کا عدد وہ تقسیم کے لیے آتا ہے، یعنی اگر وہ تعداد میں بھی آپ ان سے مدد چاہیں گے تب بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ پاک ان کو نہیں بخشے گا۔ اس لیے کہ یہ بخشے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو ان کی موت کفر پر آئی ہے، اللہ کے نافرمان تھے۔ 10 رکوع سورۃ توبہ کے ہو گئے، 11واں شروع ہو رہا ہے، اور 16 رکوع جو ہے پہلے پارے 10ویں پارے کے ہو گئے، 17واں شروع ہو رہا ہے۔ فَلْيَ الْمُخَلَّفُونَ الْمَقْعَدِ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالِبُ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر، وقاریب اور ناپسند سمجھا انہوں نے، ان یجاہد بِأَمْوَالِهِمْ، اس بات کو کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے فی سبیل اللہ کے راستے میں، وقالوا، اور وہ بولے، لا تنفروا فی الحر، کہ نہ نکلو گرمی کے اندر، کل آپ فرما دیجئے نار جہنم اشد حرا، دوزخ کی آگ زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کے سمجھتے ہوتے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو چاہیے کہ حد سے کم روئیں زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے ان اعمال کا جن کو یہ کرتے تھے۔ وَإِنْ نَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لٹائے اللہ آپ کے، پھر اگر لٹائے آپ کو اللہ یا آپ کی طرف، ہاں جی، پھر اگر لٹائے آپ کو اللہ کے جماعت کی طرف ان میں سے، تو پھر یہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کی، فقل، آپ فرما دیجیے، لن تخرجوا معی ابدا، تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز نہیں جہاد کرو گے میرے ساتھ دشمن سے، انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم تو راضی ہو گئے بیٹھے رہنے پر، اول مرہ پہلے دن سے، فاقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منهم مات، فرمایا کہ آپ نماز نہ پڑھیے ان میں سے کسی ایک پر جو مر جائے کبھی بھی، ولا تقم علی قبری، نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اس کے رسول کا، وماتوا وهم فاسقون، اور یہ مرے نافرمان ہونے کی حالت میں، ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم،
فرمایا نہ تعجب ڈالے آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم، اللہ پاک چاہتا ہے ان کو عذاب دے بہا فی الدنیا، اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں یہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب نازل کی جاتی ہے کچھ صورتیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنك أولو الطول منهم، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے ان میں سے وہ لوگ جو کہ قدرت رکھنے والے مالدار ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرانا لکم مع القاعدین، کہ ہم کو چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھ جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یا ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ رسول بھی ہیں یکون مع الخوالق، یہ راضی ہو گئے کہ ہو جائیں یہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اس واسطے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِنَّ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن رسول جو ہیں، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے، اولئک لہم الخیرات، انہی لوگوں کے لیے بلائیاں خوبیاں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے باغات جاری جن کی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گی اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین یہ جہاد میں پیچھے رہتے تھے، اللہ رب العزت نے پیچھے رہنے کی وجہ سے ان کا انجام بیان کیا، تنبیہات کی ہیں، اور مسلمانوں کے جہاد پر جانے کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے ان کو کامیابی کی بشارتیں سنائی ہیں۔ لیکن منافقین کا اور مومن کے تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ ایک ہندو میں اس طرح آ رہا ہے، تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ منافق یہ اسلام دشمن لوگ تھے، صحابہ یہ اسلام پر سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے۔ شروع میں منافقین کا تذکرہ، رکوع کے اینڈ میں مومنین صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یہ لوگ پیچھے رہ کر خوش ہیں، بہانے بنا کر، طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد بنی جاتے، بلکہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں گرمی بہت ہے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر سفر لمبا تھا، گرمی کا موسم تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے، فصلیں پکی تھی، جانا مشکل تھا، اس لیے دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے کہ یار اتنی گرمی میں نہ جاؤ، کیا فائدہ ہے جانے کا، اور پھر آپس میں بیٹھ کر مذاق بھی اڑاتے کہ دیکھو اب گرمی ہے، یہ جائیں گے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کیسے نکلتے ہیں، ان مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ فرمایا کہ کہو بھی حد سے کم روئے زیادہ، رویہ ان کا بہت خطرناک ہے۔ ہاں جی، فرمایا جب آپ واپس آئیں گے تو پھر دیکھنا، جہاز سے واپس آئیں گے تو آپ کر اپنے پاس، آپ کے پاس آ کر بہانے بنائیں گے کہ جی یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ ہاں جی، تو اگر یہ ابھی بھی کوئی بندہ آئے آپ کے پاس، کوئی جماعت آئے اجازت مانگے تو پھر ہاں جی نکلنے کی، تو ان کو اجازت جو ہے وہ اجازت مانگے تو پھر کبھی اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں کچھ جائیں گے نہیں، یا آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے نہیں، اگر کچھ چاہے گا بھی تو نقصان نہیں کریں گے وہاں۔ اور بتایا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ منافق کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کے مخالفین کم ہوں اور جو منافقین ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ تو یہ منافق کے سردار مار گیا، تو آپ نے جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو اپنا قمیص مبارک پہنایا۔ اصل میں جب مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے تو جو لوگ قید ہو کر آئے تھے ان میں آپ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیص پہنایا تھا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اس کو اپنا قمیص دے دیا، ہاں جی، تاکہ وہ احسان اس کا ختم ہو جائے۔ اور آپ نے مزید احسان کرتے ہوئے اپنا لعاب تحت اس کے منہ میں ڈالا، ہاں جی، اور جنازہ پڑھایا۔ تو اللہ پاک کی ذات اقدس نے منع فرما دیا کہ آئندہ کسی منافق کا نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا۔ نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے، نماز جنازہ یہ میت کے لیے دعا ہے۔ اس کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ شرطیں ضروری ہیں جو نماز میں ہیں، جس طرح کہ طہارت وضو کا ہونا شرط ہے، قبلے کا رخ ہونا شرط ہے، تکبیر تحریمہ شروع میں کہتے شرط ہے،
تو یہ چونکہ شرائط بعد وہ پائی جاتی ہے جو نماز میں ہے، اس لیے اس کو نماز کہتے ہیں، وگرنہ اصل میں نماز یہاں کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو میت کے لیے دعا کرتے ہیں نا جی، تو میت کے لیے نماز یہاں دعا ہے، اور دعا کے بعد دعا کی بات کرتے ہیں تو دعا کے بعد دعا وہاں ہے نہیں، اور وہ سنت نہیں ہے، دعا کے بعد دعا کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو جنازہ گاہ میں دعا ہوتی ہے اور اس پر جو ہے وہ لمبے چوڑے دعوے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ دعا سنت نہیں ہے۔ یا تو نماز جنازہ کی صورت میں اجتماعی دعا ہے جنازہ گاہ میں، یا اس کے بعد فارغ ہو کے اجتماعی دعا ہے قبر پر۔ یہاں دو ہی موقع ذکر کیے گئے، میں ولا تصلی علی احد منہم ماتا، آپ نہ نماز پڑھے ان میں سے کسی ایک کی کبھی بھی جو مر جائے، ولا تقم علی قبر، قبر پر کھڑے نہ ہو۔ اب قبر پر کھڑے ہو کے کرنا دعا استغفار۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے صحابہ کرام کسی صحابی کو دفن کر چکے، مٹی ڈال چکے یا ڈال رہے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے ابھی دعا استغفار کرو، اس لیے اس سے سوال و جواب ہونا ہے۔ تو لہذا دعا یا تو قبر پر ہے یا جنازہ کی صورت میں ہے، دعا کے بعد دعا نہیں ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے خوشخبریاں سنا دی کہ مسلمان جو ہے وہ اور اپنا آپ ساتھ جہاد کرتے ہیں، مل کر اپنے مال اپنے جان ہر چیز کو قربان کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ہم کہتے دیکھیں اب جو لوگ صحابہ کرام کے متعلق کہتے ہیں شیعہ حضرات کے کوئی وہاں کے مخلص لوگ نہیں تھے، ہاں جی، تو اللہ رب العزت تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، اور اللہ پاک تو عالم الغیب ہے اور جانتے تھے مستقبل میں بھی انہوں نے کیا اعمال کرنے، جنتیوں والے یا دوزخیوں والے۔ اس لیے تاریخ کے جھوٹے والے لے کر صحابہ کرام کو بدنام کرنا یہ تو خود قرآن کی منشا کے خلاف ہے۔ جہاں اللہ پاک نے فرما دیا اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ ان کو بھی کامیاب بتا دیا، ان کو جو انعام ہوا اس کو بتا دیا، انعام بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پھر اب ناکامی والی بات تو ہے کوئی نہیں۔ سورہ توبہ کے 11 رکوع ہو گئے اور 17 رکوع ہو گئے جو ہے وہ 10ویں پارے کے۔ 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ توبہ کا، 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے 10ویں پارے کا، اور یہ 10ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، آئے بہانے کرنے والے دیہاتی لوگ تاکہ ان کو بھی چھٹی مل جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عن قریب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں دردناک عذاب۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا الْمَرْضَىٰ، نہیں ہے اپنا گناہ ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، کہ اور نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے خرچ کرنے کو چیز۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ خیر خواہ ہوں اللہ اس کے رسول کے۔ مال محسنین من سبیل، اور نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام کی راہ۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک تحملهم، نہ ان لوگوں پر جب کہ وہ آئیں آپ کے پاس کہ آپ ان کو سوار کرا دیں۔ قلت، تو آپ فرمائیں کہ لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میں پاتا نہیں کوئی چیز جس پر تمہیں سوار کرواؤں۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع، تو وہ پھرتے ہیں اس حال میں، واپس جاتے ہیں اس حال میں ان کی آنکھیں آنسو بہارے ہوتے ہیں۔ حزنا، غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، یہ کہ نہیں پاتے وہ چیز خرچ کرنے والی۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، سوائے اس کے الزام کی راہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مانگتے ہیں آپ سے اجازت اس حال میں کہ مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالق، وہ خوش ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ فطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں۔ یہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے اور جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے وعیدیں ہیں۔ منافقین جہاد پر جاتے نہیں تھے
تو پھر طرح طرح کے اس موقع پر بہانے بھی بناتے تھے کہ مجھے فلاں مجبوری تھی، مجھے فلاں مسئلہ اور فلاں مسئلہ۔ جب جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے عذاب کی خبر دی گئی تو وہ لوگ جو مجبور معذور تھے وہ پریشان ہوئے، کیا ہم بھی اس وعید میں شامل ہیں؟ تو اللہ پاک کی ذات نے یہاں ان کا استثناء کر دیا کہ نہیں، وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں اور جن کے پاس کوئی اور شدید عذر ہے، اگر وہ نہیں جاتے جہاد پر کسی موقع پر تو وہ مجرم نہیں ہیں، ان کو گناہ نہیں ہے۔ یا وہ ایسے لوگ جن کے پاس سفر کے لیے کوئی سواری ہے ہی نہیں، بعض صحابہ کرام حضور علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، آپ کی سواری کا بندوبست کر دیں، تو بس آپ حضور کے پاس ہوتی آتے رہتے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہ ہوتی تو انہیں کہتے ہیں کہ سواری تو ہے نہیں، وہ بیچارے پھر سفر کے لمبا ہونے کی وجہ سے بغیر سواری کے سفر نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے بیچارے آدمی وجہ سے نکلتے تو روتے ہوئے نکلتے۔ اس کے بھی دیکھو گے میرے پاس سواری ہوتی میں بھی جہاد پہ جاتا اور میں ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو پکے مومن ہے۔ الزام ان لوگوں پر ہے، قصور ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، جا سکتے ہیں، مال و اسباب سواریاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی نہیں جاتے، پیچھے عورتوں کے پاس بیٹھ گئے ہیں، جس طرح عورتیں نہیں جاتی تو عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئے پیچھے۔ اور میں کہ یہ لوگ قصوروار ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا، یعنی گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے مسلسل پھر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے دل پہ مہر لگ گئی ہے۔ یہ ابھی 10واں پارہ ختم ہو گیا اور سورہ توبہ کا 12واں رکوع چل رہا ہے اور 10واں پارہ ختم ہو گیا۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم 11واں پارہ شروع کریں۔